السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم اور گہرے موضوع پر بات کریں گے کہ اسلام کی نظر میں بہترین عورت کون ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ سوال دلچسپ اور اہم ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت، مقام اور رتبہ دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا ایک عرضی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز ایک نیک اور اچھی عورت ہے۔ صحیح مسلم۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بہترین عورت کون ہوتی ہے۔ اسلام کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور اپنے ایمان کو طاقت دیں گے۔ آئیے اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام۔ دنیا کے مختلف سلسلوں میں عورت کا مقام اکثر نیچا کر دیا گیا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور انسان کو ہم نے اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ عورت ایک ماں کے روپ میں ایک بہترین تربیت کرنے والی شخصیت ہے۔ نبی کریم نے ماں کے مقام کو یہ کہہ کر واضح کیا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق اور عزت۔ اسلام سے پہلے عورت کو اکثر معاشرے سے محروم رکھا گیا، لیکن اسلام نے عورت کے حقوق اور عزت کو بڑھاوا دیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے ایک پرسرت ہے اور تمہارے ان پر بھی حقوق ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 228۔ اسلام نے مرد اور عورت کے حقوق میں انصاف اور برابری کا حکم دیا ہے۔ عورت کا مقام حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ترمذی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی، بیٹی، ماں اور بہنوں کے ساتھ عزت اور محبت سے برتاؤ کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال۔ قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو اپنی عفت اور حیا کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مریم جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 91۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ایک پاک دامن اور بہترین عورت کے طور پر قرآن میں آئی ہے۔ بہترین عورت کی صفتیں، یعنی بہترین عورت کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے؟ ایک بہترین عورت کے اندر کچھ خاص صفت ہوتی ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں مقبول بناتی ہے۔ آئیے ان صفت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تقویٰ اور ایمان۔ ایک عورت کی اصل بہتر نیت اس کے ایمان اور تقوی سے ہوتی ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور ایمان پر مضبوطی۔ ایک عورت کی اصل زینت ہے جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچے اور توبہ کرے۔ شرم و حیا۔ اسلام میں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک بہترین عورت اپنی حیا اور ماڈسٹی سے پہچانی جاتی ہے۔ اسلام میں حیا اور عزت کو بے پناہ اہمیت دی گئی ہے۔ صبر جمیل۔ ایک عورت کے لیے صبر بہت ضروری ہے، چاہے وہ زندگی کے مشکل وقت ہو یا گھر کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153۔ صبر۔ ایک بہترین عورت کے اندر ایک خاص صفت ہوتی ہے جو اسے صبر اور ہمت دیتی ہے۔ عفت اور پاک دامنی۔ عفت اور حیا ایک عورت کا اصل گہنا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، جو اپنی عفت اور حیا کے لیے مشہور ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور مریم جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 91۔ تعلیم اور علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تعلیم ایک عورت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عائشہ علیہ السلام اپنی تعلیم اور سمجھ کے لیے مشہور تھی۔ علم ایک عورت کو زندگی کے ہر پہلو میں آگے بڑھاتا ہے۔ اسلام کے مطابق عورت اپنی زندگی میں مختلف رول ادا کرتی ہے، جیسے ایک ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے روپ میں۔ ہر روپ میں اس کی ایک الگ ہی مقام اور عزت ہوتی ہے، جیسے ماں کے روپ میں۔ اسلام میں ماں کا مقام سب سے بڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں حسن اور حسین کی اسلامی تعلیم اور تربیت کے لیے مثال قائم کی۔ نبی کریم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی سے اسلام میں ماں کا مقام پتہ چلتا ہے۔ بیوی۔ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے محبت اور سکون کا باعث ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ان میں اللہ نے تمہارے لیے سکون اور رحمت رکھا ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر مشکل وقت میں مددگار رہی۔ بیٹی کے روپ میں اسلام نے بیٹی کو رحمت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ایک بہن اپنے گھر کے لیے ایک مٹھاس کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسلام میں بہن کو عزت اور محبت سے نوازا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے بہترین عورت کی مثال۔ حضرت خدیجہ کی زندگی بہترین عورت کی مثال ہے۔ ان کا اخلاق، ایمان اور وفاداری ہر عورت کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بن کر اسلام کی پہلی دعوت دی۔ ان کا ایک خود کا مال تھا جس سے انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کی مدد کی۔ خدیجہ کا ایمان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تو خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہر وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا اور انہیں تسلی دی۔ ان کا اخلاق بہترین تھا، وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی اور ان کا اپنا کاروبار سب کے لیے مثال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلی مسلمہ اور رسول اللہ کی بہترین بیوی ہونے کا مقام دیا گیا۔ عورتوں کی تعلیم کا اہمیت۔ اسلام نے تعلیم کو ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض کیا۔ تعلیم ایک عورت کو اپنی زندگی میں بہترین بنانے کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تعلیم کا ذریعہ ایک عورت کو اس کی سوچ اور سمجھ میں بہتری دیتی ہے۔ یہ اسے بہترین فیصلے لینے میں مدد دیتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے بچوں کی تربیت میں بھی بہترین ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ اپنے علم کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بنی۔ علم سے ہی عورت اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ بہترین عورت کی کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہے جو اسے سب سے بہترین بناتی ہے، جیسے امانت اور وفا۔ بہترین عورت اپنے شوہر کے لیے وفا اور امانت ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ان کی امانت کا خیال رکھے۔ سورہ المومن آیت نمبر 8۔ محبت ایک بہترین عورت کی خاصیت ہوتی ہے جو اپنے پریوار کے لیے محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہترین عورت خود کو موٹیویٹ کرتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح وہ ہر مشکل وقت کا سامنا کرتی ہے۔ بہترین عورت کی تربیت کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین عورت کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اخلاق کا ابتدا۔ بچپن سے ہی اخلاق کی تربیت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو عزت دینا اور سمجھنا سکھانا ہوگا۔ تعلیم سے آپ اپنے بچوں کو علم اور سمجھ دیں گے۔ یہ ان کی سوچ اور سمجھ کو بڑھاتا ہے۔ عفت اور حیا کی تربیت بچوں میں بہت اہم ہوتی ہے۔ اس سے ان کا زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ بہترین عورت اور اس کی سمجھ۔ بہترین عورت کی سمجھ اسے دنیا کے ہر پہلو میں آگے بڑھنے کی مدد کرتی ہے۔ ایک بہترین عورت اپنے گھر میں امن اور سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ ہر مسئلے کا حل سمجھداری سے نکالتی ہے۔ بہترین عورت ہر سمسیا کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں وہ اپنے گھر کے لیے بہترین فیصلے لیتی ہے۔ علم سے وہ اپنے گھر میں تربیت اور سمجھ کو بڑھاتی ہے۔ یہ اسے ہر مشکل وقت کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ بہترین عورت کی زندگی سے نشان۔ بہترین عورت کی زندگی سے ہمیں کیا کیا نشانیاں ملتی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ ایمان کی کامیابی۔ بہترین عورت کا ایمان اس کی زندگی کا اصل رخ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایمان سے دنیا کو بہتر بناتی ہے۔ خلافت کا اہمیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال سے ہمیں خلافت کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ وہ صرف اپنے گھر تک محدود نہیں رہتی بلکہ اسلام کے لیے ایک مثال تھی۔ اخلاق اور ادب۔ بہترین عورت اپنے اخلاق اور ادب سے سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ بہترین عورت کون ہے، کہ جواب صرف ان کے فزیکی پہلو سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق، ایمان اور ان کی سمجھ سے ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بہترین مقام دیا ہے۔ ان کا اصل مقام ان کی ایمان، تقویٰ اور اخلاق میں ہے۔ آئیے ہم سب مل کر بہترین عورت بننے کی کوشش کریں اور اپنے گھر، پریوار اور معاشرے کو بہتر بنائیں۔
جزاک اللہ خیر فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.